پر کوئی بہت زیادہ ایسے مسلمان نظر نہیں آتے تھے لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ ریجڈ ہوں اور ایکسٹریمسٹ ہوں، لیکن ان کے وجود میں جو ایمان کی طاقت تھی کہ وہ اپنا حوصلہ، اپنی امید قرآن سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسلام سے لیتے تھے. قائد اعظم کا بھی ایک غیر معمولی ایمان تھا. ہمیں شریعت کے سارے تقاضے پورے کرنے ہیں جہاں پہ ہمارے لیے پاسبل ہو، جتنے زیادہ پاسبل ہو. پاکستان میں اگر ہم ربا کا نظام ختم کر سکتے ہیں تو ہمیں وہ بھی ختم کرنا چاہیے. اگر وہ اختیار اور طاقت نہیں ہے تو کم از کم دین کے جو بنیادی 5 ارکان ہیں ہمیں وہ لازماً پورے کرنے چاہیے. حرام و حلال کی تمیز کرنی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات پہ توجہ دینی چاہیے. مسلمان نماز پڑھے لیکن دھوکہ دے تو مسلمان نہیں ہے. مسلمان نماز پڑھے جھوٹ بولے مسلمان نہیں ہے. مسلمان نماز پڑھے، حج کرے، روزہ رکھے لیکن حرام کمائے تو مسلمان نہیں ہے. ہماری دقت یہ ہے کہ ہم نماز، روزہ، حج، زکات بہت کرتے ہیں، معاملات ہمارے خراب ہو گئے. ہم انصاف نہیں کرتے، عدل نہیں کرتے، کم تولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، لوگوں کی پیمنٹ نہیں کرتے. آج کل پورے معاشرے میں ایک فساد برپا ہوا ہے کہ لوگوں کے پیسے روکے ہوئے ہوتے ہیں، لوگوں نے بالکل بالکل تنخواہیں نہیں ملتی وقت پہ، پیسے روکے ہوئے. مسلمان اپنے معاملات سے پہچانا جاتا تھا پہلے. انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے. ایک فوج انڈونیشیا نہیں گئی. انڈونیشیا کیسے مسلمان ہوا؟ انڈونیشیا، ملیشیا، برونائی، وہ سارے علاقے مسلمان تاجروں نے مسلمان کیے. وہ تاجر جاتے تھے، تجارت کرتے تھے وہاں پہ، اور ان کی تجارت اتنی خوبصورت ہوتی تھی، معاملات اتنے خوبصورت ہوتے تھے، حرام و حلال کی تمیز اتنی ہوتی تھی، انصاف اور عدل اتنا ہوتا تھا کہ لوگ ان کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کے ان کا دین قبول کر لیتے تھے. آج بھی ہمیں دین پھیلانے کا یہی طریقہ اختیار کرنا ہے. معاملات، ہمارے یہاں لوگ ہیں جو سارا وقت دین کی تبلیغ کرتے پھرتے ہیں، لیکن ان سے جب معاملات کرو، ڈیل کرو، تو ایک بات سچ نہیں ہوتی، جھوٹ ہوتے ہیں، معاملات صاف نہیں ہے، رزق حرام ہے. یہاں پہ اتنے بڑے بڑے نماز کے نشان پڑے ہوتے ہیں، داڑیاں بھی لمبی ہوتی ہیں، لیکن وجود کا ایک ایک بال حرام رزق سے پلا ہوا ہوتا ہے. ہم لوگ ہر چیز کو جو ہے وہ ایگزیکٹلی ہم لوگ ساری چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے نہیں ہیں. دین کا اللہ نے ایسے شخص کی تو پھر نمازیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. جو مرضی خانہ کعبہ کے پردوں میں دعائیں کرتا رہے، اللہ کہتا ہے میں اس کی دعائیں کیسے قبول کروں جب اس کا وجود حرام میں پلا ہوا. اچھا، ایک اور چیز، ایک اور بات جو ایک عام پاکستانی بھی اب اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، کنسرنڈ بھی ہے. سیکورٹی کاؤنسل کی جو قرارداد پاس ہوئی اور اس کے بعد جو ایک ایکشن لیا گیا پاکستانی سٹیزنز کے خلاف، اور یہ جماعت الدعوہ پہ جو بینز وغیرہ بھی لگائے گئے، بہت کنسرنڈ ہے ایک عام پاکستانی کہ ہم لوگوں نے اکثر ہمیشہ بلکہ دیکھا کہ چین کی سپورٹ ہمیں حاصل رہی، لیکن اس میں ہم نے دیکھا کہ چین کے پاس وہ طاقت تھی پر چین نے ویٹو نہیں کی وہ قرارداد. تو پاکستانی یہ تاثر بھی لے رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی جنگ کی سی صورتحال ہوتی ہے یا کوئی اور اس طرح کا پریشر مزید بلڈ اپ ہوتا ہے پاکستان کے خلاف، تو اب تو بیک پہ چائنا بھی نہیں ہے. جی یہی بات دیکھیے، پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ چین نے پاکستان کی مدد نہیں کی سیکورٹی کاؤنسل میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چین ہمارا دوست نہیں ہے ابھی تک. چین کو منع کیا تھا اس حکومت نے کہ آپ نے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں اس ریزولوشن کو ویٹو نہیں کرنا ہے. چین نے کوشش کی تھی، پہلے 3 دفعہ چین ویٹو کر چکا ہے جب انڈیا یو این کاؤنسل میں گیا تھا، کیونکہ جو ملک ویٹو کرتے ہیں ان کو کسی کو جواب نہیں دینا پڑتا، اختیار ہے تو ویٹو کر دیا، ختم ہو گئی. بالکل. لیکن چین کو انہوں نے اب کی دفعہ روکا ہے کہ آپ نے ویٹو نہیں کرنا بلکہ ساتھ دینا ہے اس قرارداد کا، کیونکہ حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے کہ جماعت الدعوہ کو دہشت گرد ڈکلیئر کرایا جائے. مقصد ان کا صرف جماعت الدعوہ نہیں ہے، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. مقصد یہ ہے کہ بہت عرصے سے آپ نوٹ کر رہے ہیں گلوبل میڈیا میں کہ آئی ایس آئی کے اوپر یہ بار بار حملے کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے آئی ایس آئی کو منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے دینے کی کوشش کی، پھر ڈی جی آئی ایس آئی کو ہیوملیٹ کرنے کے لیے انڈیا بھیجنے کی بات کی، پھر اس کے بعد وہاں سے بار بار بیانات آئے جی کہ آپ اس کو ڈائریکٹ چیک میں رکھیں، آئی ایس آئی کو آپ کنٹرول کیجیے، آئی ایس آئی کے پولیٹیکل ونگ کو بند کیا، اس کی فنڈنگ روکی جا رہی ہے. بنیادی طور پر ہو یہ رہا ہے کہ دشمنوں نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اگر آپ کا صحت مند جسم بھی ہو، آپ آنکھیں بند کر لیں، اندھے ہو جائیں تو آپ ختم ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں پھر آپ کے پاس. ہماری آنکھیں بند کرنے کی ہماری آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پاکستان کے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، چاہے آرمی، نیوی، ایئر فورس ہو، اس کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی آئیز اینڈ ایئرز، آنکھیں اور کان اور ناک آئی ایس آئی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ ہے. تو لہٰذا اب انہوں نے آرمی کو تباہ کرنے کا آسان طریقہ یہ نکالا ہے، پاکستان کو تباہ کرنے کا آسان طریقہ نکالا ہے کہ آئی ایس آئی کو تباہ کر دو. تو جماعت الدعوہ کو دہشت گرد ڈکلیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اگلا سٹیپ وہ یہ کہیں گے کہ چونکہ جماعت الدعوہ کو آئی ایس آئی نے تیار کیا تھا، جس کا اگین نہ تو جماعت الدعوہ ممبئی میں انوالو ہے، نہ اس کی کوئی ثبوت ہے، نہ جماعت الدعوہ دہشت گرد ہے. کتنی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ انہی کے وہی بھرت ورما صاحب کا وہاں پہ اس دن کہنا تھا جی کہ ہماری را کو مزید ایکٹیو ہونا چاہیے، اور ایک ہم ہیں کہ ہم اپنی ایجنسی کے پیچھے خود ہی پڑے ہوئے ہیں، ایجنسی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ یہی ہم عرض کر رہے ہیں بات آپ سے کہ جماعت الدعوہ کے بعد اب یہ آئی ایس آئی کو ایک یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کروانے کا نیکسٹ موو کرنے والے ہیں. کچھ ایکس کو تو کروا دیا. اگر حکومت نے وہی بہیو کیا جس طرح جماعت الدعوہ کے معاملے میں کیا تھا تو راتوں رات ہی آئی ایس آئی کو دہشت گرد ڈکلیئر کروا دیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ اور پھر لہذا ہوگا کہ آئی ایس آئی کو ڈسبینڈ کر دیا جائے گا اور ایک نئی انٹیلیجنس ایجنسی بنائی جائے گی جو یہ کنٹرول کریں گے. گیم اس طرف جا رہا ہے، پوری قوم کو سمجھ لینا چاہیے. اور
لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. یہ اب قوم بیدار بھی ہے, قوم اس کو دیکھ رہی ہے. سیاسی جماعتیں خاص طور پہ جو اپوزیشن میں ہیں ان سے ہم کہیں گے ذرا ہوش کے ناخن لیں. سڑکوں پہ جلوس نکالنے کے بجائے, اس وقت آپس میں فضول باتوں پہ جھگڑا کرنے کے بجائے, مقدمات کی بات کرنے کے بجائے, اپنی سیٹوں اور اپنے کرسیوں کے مقدمات لڑنے کے بجائے, فار گاڈ سیک بڑی تصویر کو دیکھیے. چاروں طرف سے دشمن ہمیں گھیر رہا ہے. ہمارے اندر ایک باقاعدہ خوفناک جنگ کی تیاری ہماری صفوں کے اندر بھی, اور دو اطراف سے ہمیں دشمن گھیرنے. لیکن یہ تو بڑی فرسٹریٹنگ سی سچویشن ہے کہ اگر جو ہمارے لیڈرز ہیں یہاں پہ, اگر ان کو خود کو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہنا ہے, کیا کرنا ہے, کس وقت کون سا بیان دینا ہے, تو وہ جو سینسیبل لگے گا, میچور لگے گا. اتنے مایوس اس لیے نہیں ہے کہ جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے, اگر یہ کچھ عرصہ چند ہفتے اور چلتی رہی تو آئی سی کہ اس حکومت کو ہٹا دیا جائے گا. چاہے پارلیمنٹ کے اندر کوئی کھڑے ہو جائے, ریزائن کر دیں, کہ اپوزیشن پارٹیز کا دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے, لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں. دیکھیے جب ملتان میں پچھلے دنوں بجلی وغیرہ گئی تھی, ہنگامہ ہوا تھا, آٹا نہیں ملا تھا, لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے نا, ایک ہنگامہ ہوا تھا. اس کے بعد تو آپ لوگوں کو اتنا ذلیل اور ہیوملیٹ نہ کیجیے, انڈیا کے آگے پاکستان کی عزت کا سودا اس طرح نہ کیجیے کہ ایک وقت آئے کہ لوگ مجبور ہو کے عام آدمی سڑک پہ نکل آئے. کیونکہ ایک بہت بڑا ڈسکنیکٹ ہے عوام کے بیچ میں اور لیڈرشپ کے بیچ میں, کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے, کوئی ترجمانی نہیں ہو رہی عوام کی. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, اس لیے کہ یہ حکومت کا کوئی بنیاد نہیں. جو لوگ اس میں اس وقت بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں وہ باہر سے اپوائنٹ کیے گئے ہیں, وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ہیں ہی نہیں. کیونکہ چاہے انٹیریئر ایڈوائزر ہوں, چاہے ہمارے امبیسڈر ٹو UK ہوں, امبیسڈر ٹو امریکہ ہوں, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہوں, یہ سارے واشنگٹن سے بھیجے گئے. آپ نے